السلام علیکم۔ جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے، چڑھتی ہے، وہ ہے پاکیزہ قول، پاک بات، اچھی بات اللہ تک چڑھتی ہے، اور اس بات کو اوپر چڑھاتا ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے عمل صالح، نیک عمل اس بات کو پہنچاتا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 10۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ جو چیز اللہ تک چڑھتی، اوپر جاتی ہے، وہ ہے پاکیزہ بات، اچھی بات، نیک بات اللہ تک جاتی ہے، نیک بات، اور اس بات کو اللہ تک پہنچاتا ہے عمل صالح۔ بہت اہم بات ہے یہ، غور کرے تو اہم، نہیں سمجھیں گے تو پھر کوئی بات، اس میں دماغ کا استعمال۔ اللہ کے یہاں اچھی بات پہنچتی ہے، اللہ فرما رہے نیک بات اللہ تک پہنچتی ہے، اور اس بات کو پہنچاتا ہے عمل صالح۔ سمجھا؟ سوچئے سورہ فاتر آیت نمبر 10۔ تو اللہ فرما رہے کہ اچھی بات جو تم کہتے ہو منہ سے، وہ اللہ تک پہنچتی ہے، اچھی بات، لیکن اس بات کو پہنچاتا ہے تمہارا عمل۔ یعنی تم اگر نیک عمل کرو گے تو وہ بات جو بول رہے ہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، تو اللہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن جب تک تم عمل نہیں کرو وہ بات اللہ تک قبول نہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ منہ سے صرف کہنے سے اللہ بول رہا ہے نہیں پہنچتی، اللہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا، لیکن جب تک تم عمل نہیں کرو ضائع ہے۔ سمجھا؟ وہی بات سورۃ عنکبوت میں بھی اللہ بتایا نا، یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آئے اللہ پر، ہم ایمان لائے۔ سمجھا؟ تو اللہ فرما رہے کہ ہم ان کو جانچیں گے، پرکھیں گے کہ یہ سچے کہ جھوٹے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 2 اور 3۔ عمل سے، یعنی دیکھیں گے جو بول رہا ہے کہ اللہ پہ ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے، آخرت پہ ایمان لائے، ہے نا، تو یہ عمل کرتا ہے کہ نہیں، جو میں بولا ہوں، جو لکھا ہے قرآن میں، اس بات پہ چلتا ہے کہ نہیں۔ تو وہی فرما رہے اللہ تعالیٰ، ہم دیکھیں گے سچے کہ جھوٹے۔ سورۃ عنکبوت وہی بات یہاں بھی ہے، تمہاری بات اللہ تک جاتی ہے، لیکن اس بات کو پہنچائے گا کون؟ تمہارا عمل۔ مثال کے طور پہ آپ بولے میں اللہ پہ ایمان لایا، رسول پہ ایمان لایا، فٹ سے اذان ہوئی، جب بھی ایمان لائے بعد میں اذان ہوئے گی نا، اثر، مغرب، فجر، عشاء، جو بھی اذان ہوئی، تو اب تم عمل کرتے ہو کہ نہیں؟ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، تو آپ عمل کرتے ہو؟ اگر عمل کیے تو آپ سچ بول رہے، سمجھا؟ اگر عمل نہیں کیے تو آپ جھوٹے ہیں، خالی منہ سے آپ کا قول ہے، عمل نہیں۔ تو عمل نہیں تو وہ قول اللہ تک نہیں چڑھتا۔ کب چڑھے گا وہ بات اللہ تک پہنچے گی؟ کب وہ بات؟ جب تم عمل کرو گے۔ سمجھا؟ آپ عمل صالح اس بات کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ کوئی بھی بات، میں چوری نہیں کروں گا، سمجھا؟ کسی کا گھپلہ کر لیے، چوری کر لیے، تو تمہاری بات جو ہے میں چوری نہیں کروں گا، وہ بات اللہ تک نہیں پہنچے گی جب تک کہ تمہارا عمل نہ ہو اس پہ۔ تو بات اللہ تک پہنچتی ہے، اس بات کو پہنچاتا ہے عمل صالح۔ اگر عمل نہیں ہے تو بات رد ہے نا۔ آپ سوچو نا، اگر عمل نہیں، آپ کو کوئی بولے گا کہ میں کل آپ کی پرسوں 2-4 دن میں آپ کو 10,000 روپے دوں گا، تو آپ خوش، اس کی بات پہ خوش، بات ہے نا، اس کا کال، اس کی بات ہے، تو آپ خوش۔ لیکن اگر آپ نہیں، وہ سامنے والے نے نہیں دیا آپ کو پیسہ، 2-4 دن 10 دن میں نہیں دیا، تو اس کی بات کو آپ کیا بولیں گے؟ بولیں گے جھوٹا ہے، مکار ہے، دھوکے باز ہے، فریبی ہے نا۔ تو وہی بات ہے، آپ جو بھی بولو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو اللہ کی بات کو ماننا، تو پھر آپ سچے ہیں، نہیں تو جھوٹے آپ۔ جیسا اس نے پیسہ نہیں دیا تو آپ اس کو بولو گے نا جھوٹا ہے، فریبی، دھوکے باز ہے، فکر ہے۔ تو ویسے ہی ہے آپ کا بھی معاملہ۔ اگر آپ بولتے ہو میں اللہ کو مانتا ہوں، کتاب کو مانتا ہوں، قرآن کو، تو اس پہ عمل ہونا ضروری ہے۔ قول سے کچھ نہیں، قول سے، بولنے سے کیا ہوتا ہے جب تک کہ عمل نہ کیا نہیں ہے کہ نا۔ کہیں بھی کام کرتے ہو، دکان پہ لوگ، کمپنی میں، تو اس کی وہ بولتے ہو ہاں میں آپ کی یہ کام کرنے آپ نے بولا ہے، ہاں ٹھیک ہے میں کروں گا، آپ نے بولے نا میں کروں گا کام، اور کام نہیں کرے آپ نے، تو
तो आप झूठे निकाल देगा नौकरी से, है ना। तो कौल के साथ अमल जरूरी है। जो मुंह से कहते हो ना उस पर अमल जरूरी। अगर कहते हो और अमल नहीं तो आप झूठे, धोखेबाज, चीटर, लायर, समझ गए। तो आपकी कॉल की कोई वैल्यू नहीं, कॉल की कोई वैल्यू नहीं। ये जो आपको गड़ी हुई वाली मुफ्ती मदरसा ने दिया ना, गड़ी हुई बात, धोखा, चीटिंग आपके साथ किया है कि जो कलमा पढ़ा हो जन्नती, पढ़ा कौन, हम ईमान लाए सूरह अनकबूत में ना, अल्लाह बोल रहा नहीं, जब तक हम देखेंगे सच्चे कि झूठे हैं। तो अल्लाह तो ये बोल रहा है कि कौल से नहीं कबूल है जब तक कि अमल ना करो, समझ लिया। ये लोग तो आपको बोल रहे सिर्फ कौल, मुंह से बोल दो अल्लाह रसूल पे ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस ये को मुंह से बोलो जन्नत पक्की। समझा। ये सब शैतानी बातें हैं, आपको धोखा दिया गया ना, चीटिंग, इसी को बोलते धोखा, चीटिंग। इसी को नबी ने बोले ये दज्जाल और कज़्ज़ाब लोग हैं जो आपको हदीसें गढ़ गढ़ के दे रहे हैं। इसी को नबी ने बोला, दज्जाल और कज़्ज़ाब दोनों लफ्ज है हदीस में, हदीस मुस्लिम की, समझे आप, हदीस नंबर 16, बाब मुकदमा हदीस नंबर 16। देख, मेरे बाद दज्जाल और कज़्ज़ाब होंगे जो झूठी झूठी बातें आपको पेश करेंगे, तो उनसे बच के रहना, कहीं वो तुमको गुमराह न कर दे। झूठी झूठी हदीसें गढ़ के देंगे, हदीस का मतलब बात, हदीसें देंगे, बातें देंगे झूठी, समझे आप। तो उनसे बचते रहना, तो उससे कभी गुमराह नहीं। अब वो लोग आपको बोल रहे कलमा पढ़े जन्नत है, तो आप उसी आस पे बैठे हो, कलमा पढ़े जन्नत है, नबी के उम्मती होना ही काफी है, ये भी गुमराही फैलाई गई। तो आदमी यही दो बात सोच के तो अमल नहीं कर रहा है। कलमा पढ़े तो कलमा तो पढ़ा हूँ, कई बार पढ़ा हूँ, कल भी पढ़ा हूँ, पहले भी पढ़ते रहते कलमा तो आप लोग सोच रहे मैं जन्नती हूँ, धोखा दिए ना आपको। इसी को बोला दज्जाल, दज्जाल का मतलब धोखेबाज, लायर, चीटर, है ना, समझे आप। चीटिंग करना, आपके साथ चीटिंग है। और वहां गए, पता है मैं तो कलमा पढ़ा हूँ अमल ही नहीं है। चलो, खाली मुंह से कौल से थोड़ी, अमल से, समझे आप। अमल, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, है ना, हर जगह कुरान में अमल के जरूरी है। आमनू के बाद अमल, आमनू है ना मानना, कौल हम मानते हैं, आमन, वामिलुस सालिहाती अटैच है, आमनु के साथ ही वामिलुस सालिहाती है, आमनु वामिलुस सालिहात क्यों है, वामिलुस सालिहाती आमनु के साथ। आमनु है ना मानना, अल्लाह की बात को माने और अमल किए, वामिलुस सालिहाती अमल किए, अमल किए, अमल नहीं तो आमनु भी रद्द है ना। इसीलिए आमनु के साथ वामिलुस सालिहाती जरूर है हर आयत में। देखिए आप, आमन वामिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाएगा मतलब बात माने, अल्लाह की, रसूल की बात माने, अल्लाह की बात माने और नेक अमल किए। मानने के बाद शर्त है नेक अमल, समझे आप। अमल किए तो आप सच्चे हैं और फिर मिलेगी नेक अमल के। तो खाली आमनू है, वामिलुस सालिहात नहीं है तो फिर क्या है। आप मुंह से खाली बोलो कि मैं मानता हूँ अल्लाह को, रसूल को मानता हूँ, कुरान को मानता हूँ, बात को मानता हूँ, बात पे अमल करता हूँ, बात का इनकार करता हूँ। अमल नहीं करने का मतलब ही होता है इनकार करना। अब आप बोलो कि नहीं मैं इनकार नहीं करता हूँ, अमल मेन है, तो अमल से आप जाहिर कर रहे कि मैं रद्द करता हूँ, इनकार करता हूँ। अमल मेन है, कौल मेन नहीं होता है, अमल मेन होता है। कभी भी देख लो आप, मैं तेरे को मार डालूंगा बोलते हैं ना, मैं तेरे को खत्म कर दूंगा, तो ये क्या है, कौल, ऐसी बात है, समझे। कहाँ कत्ल किया, नहीं मारे तो कत्ल, असल चीज है मैं तेरे को मार डालूंगा, ये कौल है। तो अमल करेगा, चाकू मार दिया, गोली मार दिया, रॉड मार दिया, मर गया, तो अमल हुआ ना। अब खाली बोलेगा तो क्या है, कुछ नहीं। बात की कोई वैल्यू नहीं होती जो बोलते, जब तक कि अमल न किया जाए, समझे आप। अमल पे है ना सब आरा दारो मदार। मुंह से बोल दे आपको देता हूँ 50,000, तो क्या आप मिल गया आपको, ये तो सिर्फ बात है, कौल है। असल चीज अमल, दिया 50,000 तो कौल के मुताबिक सच बोला, तो वही अल्लाह फरमा रहे अनकबूत में। ईमान लाने पे क्या छोड़ दिया, हम आजमाएंगे कि सच्चे के झूठे। सूरह अनकबूत आयत 2 और 3 देख लो आप। तो यही सूरह फातिर में बोल रहे हैं, जो चीज अल्लाह तक पहुंचती है, अच्छी बात, जितनी अच्छी बात कर रहे हैं अल्लाह तक पहुंचती है, लेकिन अमल साले करे तो वो बात अल्लाह तक पहुंचती। आप बोलते ना मैं अल्लाह को मानता हूँ, नमाज पढ़ना चाहिए, हाँ भाई चोरी नहीं करना चाहिए, जिना नहीं करना चाहिए, किसी हक नहीं मानना चाहिए, आप बोलते हो हाँ नहीं करना चाहिए, तो अल्लाह के यहाँ बात एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब तक अमल नहीं करो
ایکسیپٹ نہیں کرتا اللہ. سمجھا؟ اچھی بات اللہ تک پہنچتی ہے، اس بات کو پہنچاتا ہے عمل صالح. یہی سورہ فاتر میں اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عمل ضروری ہے. اگر عمل نہیں کیا تو تمہاری بات اللہ تک نہیں پہنچے گی. جب پہنچے گی جب نیک عمل کریں گے تو وہ بات کو اللہ تک کنفرم ہو جائے گی. پرفیکٹ سچ بولا. خالی قول ہے، عمل صالح نہیں ہے تو بات اللہ تک نہیں پہنچے گی. اسی لیے اللہ بتا رہے ہیں جو چیز اللہ تک پہنچتی ہے، چڑھتی ہے، اللہ تک جاتی، جو چیز اچھی بات، اس بات کو اوپر کرتا ہے، پہنچاتا ہے عمل صالح. عمل نہیں ہے تو بات نہیں پہنچتی، جھوٹا. سمجھا؟ سوچیے آپ کیا بات ہے. پورے قرآن میں آمنو وعملوا الصالحات. خالی آمنو پہ جنت نہیں. جب تک کہ خالی آمنو یعنی ہاں میں سب مانتا ہوں، اللہ کی بات، آخرت کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، نماز نہیں پڑھے تو کیا بولے نبی نے؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہو کافر ہے. نبی بولے اس کو، اس کی جنازے کی نماز مت پڑھو، اس کو مسلمان کے قبرستان میں مت دفناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یہ. سوچو آپ، خالی بات سنتے، عمل کوئی نہیں کر رہا ہے. سب کی جنازے کی نماز پڑھا رہے عالم اللہ مفتی، شرک کرنے والے کی پڑھا رہے. بولا سوچو، بے نمازی کی پڑھا رہے. خالی کلمہ پڑھو مسلمان جنتی. دھوکے پہ دھوکا، چیٹنگ پہ چیٹنگ، گھپلے کرے تو پھنستے چلے جائیں گے دلدل میں. سمجھے آپ؟ جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا ہی اور جھوٹ اور جھوٹ اور. سمجھا؟ اسی لیے جھوٹ بات بولنا منع ہے. جھوٹ بات سے بچو. سورہ حج آیت نمبر 30. جھوٹ بول دیے، عوام کو گمراہ کرے، خود بھی گمراہ، لوگوں کو بھی گمراہ. کلمہ پڑھے جنت. کون بولا بھائی؟ اللہ تو بول رہا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد پہلے دیکھیں گے ہم عمل کرتے ہو کہ نہیں. عمل کرے تو پھر سچے ہیں، عمل نہیں کیے تو پھر کلمہ رد، جھوٹے. اللہ تک نہیں پہنچتی بات. عمل صالح پہنچاتا ہے کلمہ کو. اچھی بات اللہ تک پہنچتی ہے، ہر اچھی بات، لیکن اس بات کو عمل صالح پہنچاتا ہے. اگر عمل صالح نہیں تو وہ بات آپ کی جھوٹی ہے، چیٹنگ، لائر بولتے ہیں، جھوٹا. اسی لیے فرما رہے ہم وعملوا الصالحات میں ضروری. خالی ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ماننے سے بلکہ مجرم اور ڈبل مجرم، جو بولتا منہ سے ہاں اور عمل سے نہ. منہ سے بولتا ہاں، عمل سے نہ. تو عمل میں نہیں تو نہ والی بات جھوٹ. سوچ لو آپ، جھوٹا ہے. اسی لیے اللہ فرما رہے کہ آمنوا وعملوا الصالحات. سمجھا؟ ہر جگہ ہے آمنوا وعملوا الصالحات. قرآن کو ترجمے سے پڑھیے تو آپ کو جانکاری ہوگی کہ قرآن میں کیا کیا باتیں ہیں. سمجھا؟ دھوکے میں مت رہیے، آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. سمجھا؟ جو آپ کو جگا رہا ہے کہ کام کرو تو تنخواہ ملے گی. صحیح بات لگ رہی نا؟ کہ کام کرے تو تنخواہ ملتی نا. کہیں بھی کمپنی، دکان میں کہیں بھی کام کرتے، نوکری کام کرتے تو سیلری، تنخواہ ملتی. نہیں کام کرتے، جاتے ہی نہیں کام پہ، عمل نہیں کرتے، جو مالک بولا وہ کام نہیں کریں گے تو دے گا تنخواہ. نہیں جائیں گے، کام نہیں کریں گے تو دے گا. تو حق بات، پیور بات یہی ہے، کرو تو ملے گا. یہ لوگ آپ کو بولتے کرو مت، خالی منہ سے بول دو مل جائے گا. خالی کلمہ پڑھ لو جنت. کلمہ پڑھنے والے کو جنت پکی ہے. کون بولا بھائی؟ کون بولا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. سمجھا؟ سورہ مومنین دیکھ لو آپ، ہر جگہ ہے قرآن میں تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے. سورہ عمران دیکھ لو 106. سمجھا؟ دیکھو آپ، سورہ بقرہ دیکھ لو 109. ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے تھے. سمجھا؟ تو کافر کا مطلب انکار کرے بہت سی بات کا. اللہ کی بہت سی بات کا انکار کیا، اس کو بولتے کافر. سمجھا؟ بات بات پہ عمل کرتے، بات کا انکار کرتے. سورہ بقرہ آیت 85 میں نا، ایسے لوگ جو لوگ بات بات کو مانتے ہیں، بات کا انکار کرتے ہیں کچھ بات کا، تو ایسے لوگ کی دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں عذاب. سمجھا؟ تو پوری پوری بات کو ماننے کا حکم ہے قرآن میں. سب بات کو مانو اور اس پہ عمل کرو. ادخلوا فی السلم کافہ. سمجھا؟ سورہ بقرہ میں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. سمجھا؟ تو کوئی بھی بات اللہ کی آپ رد نہیں کر سکتے. عمل سے، منہ سے تو کوئی بھی نہیں بولتا. شرابی، جواری، بے نمازی، بے دین یہ تھوڑی بولتا میں اللہ کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا. ایسا تھوڑی بولتا. پوچھ کے دیکھ لو آپ،
مانتا بولتا ہے اللہ کو ہی مانتا ہوں، قرآن کو ہی مانتا ہوں، نبی کو ہی مانتا ہوں، تینوں بات بولتا ہے۔ نشہ کرنے والے سے آپ پوچھ لو، کوئی بھی نشہ کرنے والا بے دین بے نماز مانتا بولتا اللہ کو، لیکن اس کے اندر جو باتیں لکھی ہے قرآن میں، جو اللہ بولا ہے، جو باتیں نبی بولے، جو باتیں اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں، تو اس کو ماننا بولتے کیا کہ نہیں مانتا ہے؟ سمجھا؟ عمل ضروری ہے، عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ سمجھا؟ عمل کیے تو جنت ہے، عمل نہیں کیے تو جہنم ہے۔ سمجھا؟ جھوٹ بات کو ماننا ہی سیدھا آپ کا ختم ہے معاملہ۔ والذین آمنوا بالباطل، سورہ عنکبوت آیت نمبر 52، وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، جو لوگ جھوٹ بات کو خالی مان لیے، عمل کی تو ضرورت ہی نہیں، ماننے پہ بھی جہنم ہے۔ بولو آپ کدھر ہیں؟ غلط کہاں بات کو مان لیے، جیسے نبی نے بولے نا ابن ماجہ میں، جو جادو کو سچ مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سچ مانے گا، کرنے ورنے کی بات تھوڑی بول رہے نبی، جو مان لے گا کہ سچ ہے، جادو سچ ہے، فیکٹ ہے، تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو خالی مان لینا ہی جہنم میں جانے کا۔ اللہ بول رہا ہے کہ باطل ہے، جادو جھوٹ ہے، بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، باطل ہے، فیک ہے۔ آپ لوگ سچ مان رہے، ہو رہا ہے، کرتے ہیں، نبی پہ ہوا، اس پہ ہوا، ارے کسی پہ بھی نہیں ہوتا ہے، نبی تو دور کی بات ہے، نبی پہ کہاں سے ہوئے گا؟ صاف منع ہے قرآن میں، نبی پہ نہیں ہوا۔ عام پبلک پہ نہیں ہو رہا، دیکھ رہے نا، بڑے بڑے منسٹروں کو مار رہے، بڑے بڑے لوگ کو ڈھونڈ رہے، امریکہ سب ڈھونڈ رہے، مارنے کی کوشش کر رہے، مار پا رہے کیا؟ جادو اگر ہوتا تو جادو سے کر دیتے، بیٹھے بیٹھائے کون کی الٹی کر دے، پاگل ہو جائے گا، جیسا ادھر ہو رہے نا، پاگل ہو گئے، کر دو نا پاگل۔ بڑے بڑے لوگ کو ڈھونڈ رہے، جس کو میزائل مار رہے مل رہا نہیں، راکٹ مار رہے، کیوں اتنی سیکورٹی رکھا ہے، ڈیڈ سیکورٹی؟ اگر جادو ہوتا ہے تو پھر کر دو نا، سیکورٹی دھری کی دھری رہ جائے گی، ڈیڈ سیکورٹی، اگر جادو سے کام ہوتا ہے تو۔ ارے آپ لوگ عقیدے اتنے خراب ہے کہ اللہ ہی رحم کرے، بس اسی لیے بولا ہے ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے جو جھوٹ بات کو مانیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث، جو جادو کو سچ مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ امام شریم کعبے کے امام آ کے بمبئی میں سمیہ گراؤنڈ ذاکر نائک کے پروگرام میں بولے، جمعہ کے خطبے میں، امام شریم جو جادو کو سچ مانے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کے حدیث۔ تو آپ لوگ سوچو کس چیز کو مان رہے ہیں؟ نماز روزہ حج سب کر رہے ہیں، جادو کو مان رہے ہیں، ایک ہی چیز پہ سیدھا جہنم ہے، نماز روزہ حج سب مار دی جائے گی۔ اللہ کی بات کو جھٹلائے نا، اللہ کی بات کو جھٹلا رہے، نبی کی بات کو کہ جادو ہوتا ہے، آپ بول رہے ہیں، اللہ بول رہا ہے نہیں ہوتا ہے، جادو سے نفع نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ جادوگر کہیں بھی جائے کامیاب نہیں ہوا کرتے، کوئی بھی راستے سے آئے، سمجھا، کامیاب نہیں ہوتے، قرآن میں اللہ بول رہے۔ تو آپ لوگ بول رہے ہوتے کامیاب، ہو رہے نا، نبی پہ ہو گیا، اس پہ ہو گیا، سب جھوٹا، نہ نبی پہ ہوا نہ عوام پہ ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس کو جادو بولا ہے آپ کھول کے دیکھو یوٹیوب، میجک، ہاتھ کی صفائی، ٹرک، آرٹ، فن، کلا، وہ جادو ہے۔ تم کیا سوچ رہے ہو کہ ایسے بیٹھے بیٹھے یہاں سے پڑھ دو، سامنے والا پاگل ہو جائے، یہاں سے پڑھ دو، پھونک دو، ہو جائے گا؟ یہ سب گمراہی بات ہے۔ کائی کو پھر میزائل اور گولی اور تلوار چلا رہے، راکٹ، میزائل، ڈرون حملے؟ جادوگر ہوتا تو یوز کرتے ہیں اس کو، ہائی نہیں تو یوز کہاں سے کریں؟ جاہل لوگ میں ہے، جاہل عالم مفتی بھی جاہل، مدرسہ کب گمراہی پھیلا رہے، عوام میں بھی جادو سے ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بیماری دنیا میں عقیدے کی، سب سے بڑی بیماری جو پائی جا رہی ہے امت مسلمہ میں، خاص کر کے ہر فرقے میں، سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ جادو ہوتا ہے، جادو نبی پہ ہوا اور جادو سے کام ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، قدیم گمراہی، پرانی، 5000 سال سے، موسیٰ کے ٹائم سے چلے رہی آج تک۔ سمجھا؟ سوچیے، آپ قرآن پڑھیے، عقل استعمال کریے، عقل استعمال نہیں کریں گے تو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔